کیا سال 2025 ایران کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہونے جا رہا ہے؟ کیا بشار الاسد حکومت کی طرح ایرانی حکومت کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ بی بی سی، ڈوچے ویلے سمیت یورپی ذرائع ابلاغ ایرانی حکومت ختم ہونے کی خبریں کیوں دے رہے ہیں؟ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی سربراہی میں ایران نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا جو حصار قائم کیا تھا وہ ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ تو کیا اسرائیل کے خلاف ایرانی مزاحمت دم توڑ چکی ہے؟ اور کیا روس میں پناہ گزین بشار الاسد کی جان خطرے میں ہے؟ نئے سال کے آغاز پر چند اہم خبریں سامنے آئی ہیں اور چند اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ شام کے سابق صدر بشار الاسد کو روس میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ خبر ایک برطانوی اخبار دی سن نے دی ہے اور دی سن نے یہ خبر ایک بے شناخت آن لائن اکاؤنٹ سے لی ہے۔ ٹیلی گرام ایپلیکیشن پر بنائے گئے اس اکاؤنٹ کا نام ہے جنرل SVR اور یہ پہلے بھی روسی حکومت کے بارے میں غیر مصدقہ خبریں دے چکا ہے۔ تاہم بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اس کی خبروں کو شائع بھی کر دیتے ہیں۔ اب سے 2 سال پہلے اسی اکاؤنٹ نے خبر دی تھی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سیڑھیوں سے گر گئے ہیں۔ یہی اکاؤنٹ یہ دعویٰ بھی کر چکا ہے کہ پوٹن کینسر کا شکار ہے۔ یہ خبریں بھی بین الاقوامی میڈیا جیسے کہ دی سن، نیو یارک پوسٹ اور ڈیلی میل وغیرہ نے شائع کی ہیں۔ 2023 میں اس اکاؤنٹ نے لکھا تھا کہ روسی صدر پوٹن نے کریمیا کے دورے کے لیے اپنا ایک ہم شکل بھیجا ہے۔ اب اسی بے شناخت آن لائن اکاؤنٹ نے بشار الاسد کو زہر دیے جانے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ میں لکھا گیا، اتوار کے روز بشار الاسد نے اپنی حفاظت پر مامور عملے سے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں طبی امداد دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بہت شدید کھانسی آئی، اتنی شدید کہ انہیں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جنرل SVR نامی اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ اس بات پر یقین کرنے کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں کہ بشار الاسد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور روسی حکام کو یہ حکم دیا گیا کہ بشار الاسد کا علاج ان کی رہائش گاہ پر ہی کیا جائے۔ جنرل SVR نامی آن لائن اکاؤنٹ پر لکھا گیا، جب بشار الاسد کا طبی معائنہ کیا گیا تو ان کے جسم میں زہریلے مادے کے آثار ملے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کی حالت مستحکم ہے، لیکن یہ تعین نہیں کیا جا سکا کہ بشار الاسد کو زہر دیا کیسے کیا۔ کئی بین الاقوامی میڈیا چینلز اس خبر کو شائع کر رہے ہیں، لیکن ابھی روس کی طرف سے اس پر کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے۔ ناظرین، بشار الاسد شام میں برسر اقتدار تھے، لیکن باغیوں نے جب شام پر قبضہ کیا تو بشار الاسد نے فرار ہو کر روس میں پناہ لی تھی۔ شام میں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ اسی سلسلے کی ہے جو ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے شروع ہو اور اس کے بعد سے اسرائیل کے گرد کھڑا کیا گیا ایرانی مزاحمت کا حصار بے اثر ہو کر رہ گیا، دم توڑتا جا رہا ہے۔ 5 سال پہلے امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں نشانہ بنایا تھا۔ قاسم سلیمانی ایران کی قدس فورس کے کمانڈر تھے۔ قدس فورس ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک شاخ ہے جو غیر ملکی سرزمین پر کارروائیاں کرتی ہے۔ بی بی سی نے جنرل قاسم سلیمانی پر ایک تفصیلی رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ اس کے مطابق جب شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تو جنرل قاسم سلیمانی نے ایران کی سرحد سے عراق، شام اور وہاں سے لبنان تک ایک زمینی اور علاقائی رابطہ قائم کیا جو اسرائیل کی سرحد تک پہنچتا تھا۔ یوں اسرائیل کے گرد مزاحمت کا ایک حصار یا اتحاد قائم کیا گیا۔ اس اتحاد نے غزہ کی حماس تھی، لبنان کی حزب اللہ تھی، عراق کے عسکری گروہ تھے، یمن کے حوثی باغی تھے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت بھی اس اتحاد کا حصہ تھی۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف خانہ جنگی 2011 میں شروع ہوئی تھی۔ اگر یہ ایرانی اتحاد نہ ہوتا تو بشار الاسد حکومت 13 سال مزاحمت نہ کر پاتی اور بہت پہلے گر جاتی۔ ایران کامیابی سے اپنے اتحاد کو وسعت دیتا رہا اور اپنی عسکری طاقت بھی بڑھاتا جاتا رہا تھا، اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی بہتر کرتا رہا۔ اس دوران امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ بھی بڑھتا رہا، سخت پابندیاں لگائی گئیں، جوہری پروگرام سے دستبرداری کا مطالبہ کیا گیا۔ ان پابندیوں سے ایران شدید مالی مشکلات کا شکار بھی رہا، لیکن ایرانی مزاحمت کا محور اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہا اور پھر آج سے ٹھیک 5 سال پہلے امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی شہید کر دیے گئے۔ ایرانی مزاحمت کا محور اپنی جگہ قائم تو رہا، لیکن جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے شدید متاثر ہوا۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے غزہ پر چڑھائی کی تو حماس اسرائیل کو قابل ذکر نقصان نہ پہنچا پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کی قیادت اسرائیل نے شہید کر دی۔ اس کے بعد شام میں بشار الاسد کی حکومت بھی باغیوں کے سامنے ٹک نہ پائی۔